عام دنیا کی امامت کا جاگنے کے بعد بیٹھے رہنا مقصود نہیں ہے۔ جاگنا اولاً تو ضروری ہے۔ سونے والی قومیں یا سونے والے افراد یہ انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی صفات مبارکہ میں اکثر علماء کرام کے قول کے بموجب صفت حی اور قیوم کو تقدم حاصل ہے، زندگی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم حافظ الحیات ہیں اور ذات بابرکت واہب الحیات ہے۔ ہماری حیات عطائی ہے، ان کی حیات ذاتی ہے، لیکن بہرحال آیت الکرسی میں صفت علم کو، احاطے کو، صفت علو کو، قہر کو، سب کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ الحی القیوم کو پہلے ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ قدرت کے کمال کے لیے اور احاطے کے لیے حیات ضروری ہے۔ ماشاءاللہ اس دور پرفتن میں آپ کے اس ادارے نے مدارس کے مروجہ نظام یا نظر اور فکر کے مطابق رجب و شعبان کا انتظار کیے بغیر وقت ہی پر اس حساس موضوع کے باب میں آپ حضرات کو مہمیز دی، موقع فراہم کیا۔ میں نے ایک آیت پڑھی، شاید کچھ لوگوں کو تعجب ہوا ہوگا کہ یہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا کو اس جلسے سے کیا مناسبت۔ اللہ رب العزت کے تکوینی نظام میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور کبھی کبھی بہت سی مصالح کار فرما ہوتی ہیں، جن کو اسی آیت کے اختتام پر فرمایا گیا کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کیا پتا کہ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ مخفی گوشے، ان کی وہ مخفی صلاحیتیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ مواہب ربانیہ جو انہیں خصوصی طور پر ودیعت فرمائی گئی تھیں، وہ کتابوں میں مضمر اور پوشیدہ تھیں۔ کچھ دریدہ دہنی، دریدہ ذہنی، جو بھی کہہ لیجیے، ایسے لوگوں کی حفوات اور بکواس کے نتیجے میں ہم لوگوں نے ان کتابوں سے حضرت عائشہ کی ہمہ جہتی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ شر میں خیر کا پہلو بھی ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں ایک بات اکثر ملا کرتی تھی کہ ہر تقریب میں تعمیر کا راز ہوتا ہے۔ ہمیں تو ایسا لگا کہ حضرت عائشہ پر اس قسم کے حفوات اور ہذیانات کیے گئے، بے شک ہمارے لیے المناک واقعہ ہے، لیکن اس بہانے حضرت عائشہ کے باب میں آپ طلب عزیز کا اتنے سارے مواد کا جمع کر لینا، یاد کر لینا، یہ شاید عام دنوں میں ممکن نہیں تھا کہ اس کی طرف ذہن جاتا ہو۔ اس معنی کر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہمارے لیے خیر کا معاملہ ہوا۔ جیسے ایک بات یاد آئی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر ہو رہا تھا،
حضرت ام المومنین کا بھی، ابھی ایک طالب علم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، غالباً آخری طالب علم نے، تیمم کا معاملہ پیش آیا۔ بظاہر صحابہ کرام کو ایسا لگ رہا تھا، بات اچھی طرح سمجھیے، شریعت کے باب میں آپ کا ذہن کھلنا چاہیے، کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، تلاش کرنے میں تاخیر ہو گئی اور پانی کی جگہ تک رسائی نہ ہو سکی، وغیرہ وغیرہ معاملات پیش آئے۔ لیکن حضرت عائشہ کے ہار کے گم ہو جانے نے امت کو تیمم کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام کو وہ جملے مبارکہ حدیث شریف میں مرقوم ہے کہ ما ہی ابی اولی برکتکم یا آل ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اے آل ابی بکر یعنی حضرت عائشہ، یہ تمہارے طفیل ملنے والی کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تمہارے طفیل امت کو کئی برکتیں ملی۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات اور کہہ دوں، تشریع کے بہت سے نکات کو، تشریع کے بہت سے مسائل اور مصالح کو، تشریع کی بہت سی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے تکوین کے نظام کے تحت حضرت عائشہ کا رشتہ زوجیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انتخاب کیا گیا۔ اس کو آپ سمجھیے، اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کے ذریعے تشریعی نظام کو استوار اور مضبوط کرنا چاہا۔ اسی لیے میں بیٹھے بیٹھے غور کر رہا تھا کہ پوائنٹس میں نے آپ حضرات کی تقریر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذہن میں ڈالے تو ان کو میں نے لکھ بھی لیا۔ ایک بات جو سمجھ میں آئی، واللہ تعالی اعلم بالصواب، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گرچہ تعداد کے اعتبار سے روایات زیادہ ہوں، مگر بہت سی جگہوں پر مشائخ تشریف فرمائے ہیں، بالخصوص میرے اپنے مربی اور محسن حضرت مولانا اقبال صاحب تشریف فرمائے ہیں، اللہ کرے کہ میری بات پہ کچھ دم ہو تو وہ تشریف فرمائیں گے، ورنہ ضرور اصلاح فرمائیں گے، کہ بعض مواقع پر جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، وہاں محدثین اور شراح لکھتے ہیں هذه الروایت من مراسیل ابی ہریرہ۔ ایک مثال پیش کروں گا تاکہ بات واضح ہو۔ وہ کلام فی الصلاۃ کے باب میں ایک بحث چلتی ہے کہ دوران نماز گفتگو کرنے کی شروع اسلام میں اجازت تھی۔ پورا سبق یہاں نہیں دہراؤں گا، اس کے لیے درسگاہ ہے، کچھ اشارے کرتا ہوں۔ ذو الیدین یا ذو الشمالین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، یاد آ رہا ہوگا پنجم اور اس کے بعد کے درجے کے طلبہ کو، کہ حضور نے 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام میں سے جو سرعان الناس تھے وہ باہر جلدی جلدی نکل پڑے اور آوازیں بلند ہونے لگیں، اور یہ دریافت کیا گیا کہ نماز میں یا تو کچھ کمی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس وقت تسلسل وحی کا دور ہے، جیسے تحویل قبلہ کا حکم دوران نماز اتر سکتا ہے، ویسے شاید نماز کی رکعتوں میں کمی کا حکم بھی دوران نماز اتر سکتا ہے، یا تو حضور سے نسیان ہوا ہوگا۔ حضور تو یہی سمجھ کر چل رہے تھے کہ 4 رکعت ہوئی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ کل ذالک لم یکن، وہ سلب عموم سلب کی بحث منطق اور بلاغت پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں، اس میں اس کا اجرا ہوتا ہے، لیکن حضرت ذو الیدین نے فرمایا قد کان بعض ذالک، کچھ تو ہوا ہے۔ اس روایت میں ایک بحث چھڑتی ہے، میں نے پہلے ہی کہا میں تفصیل نہیں کروں گا۔ جواب دینے والے یہ کہتے ہیں
کہ کلام فی الصلاۃ یہ ہو رہا ہے، اور اس روایت کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ابو ہریرہ متأخر الاسلام ہے، لہذا اس روایت پر حنفیہ کی طرف سے دیا جانے والا جواب نسخ یہ جاری نہیں ہو سکتا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، حنفیہ اس کے بہت سے مضبوط جوابوں میں سے ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے آغاز میں جو فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضروری نہیں ہے کہ اس نماز میں بذات خود بنفس نفیس حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما ہوں، بلکہ صلی بنا کا مطلب صلی باخواننا الصحابہ۔ اب اس سے کیا نکلتا ہے کہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، لیکن خود حضرت ابو ہریرہ اس میں مبتلا بھی نہیں ہے، بلکہ ابو ہریرہ کے اسلام سے قبل ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ بہت سی باتیں وہ بھی نقل فرماتے ہیں جو انہوں نے بعض صحابہ سے سنی ہوگی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ ان کے اور حضور کے درمیان کوئی واسطہ ذرہ برابر کسی بھی قسم کا توسط نہیں۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے، دکتور مصطفیٰ السباعی نے بڑی پتے کی بات لکھی کہ دیگر صحابہ کرام سے حضور کی زیادہ تر سنن قولیہ ثابت ہیں، اور حضرت عائشہ سے زیادہ تر سنن فعلیہ ثابت ہیں۔ اور وہ جو حدیث اور سنت کے درمیان کا فرق ہے، اس کے پیش نظر اگر بات کہی جائے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سنتوں کا زیادہ تر دار و مدار یا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں سے ہے، یا پھر اس سے بھی زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ تو یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ پر کیچڑ اچھال کر، حضرت عائشہ کی شخصیت کو مجروح کر کے، یا حضرت عائشہ کے واسطے سے حضور کی شخصیت پر کیچڑ اچھال کر سنت پر زبردست حملہ کیا جا رہا ہے۔ جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بعد میں شروع فرمائی، پہلے مقدمہ لکھا تاکہ رجال اور راویان حدیث کا تحفظ اور صیانت ہو جائے، تو پھر روایات پر کسی قسم کا کلام نہ ہو۔ یہ مستشرقین بڑے شاطر ذہن رکھنے والے ہیں، ساقب تو نہیں بول رہا ہوں، لیکن شاطر ذہن رکھنے والے ہیں۔ یہ کس انداز میں گھستے ہیں اس کا احساس کرنے کے لیے بہت کم لوگوں کو اس طرح کا حساسی فکر اور نظر کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ ان میں بلا مبالغہ آپ کے ادارے کے اساتذہ کرام بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اٹھنے والے فتنوں کے قدح قبح کے لیے موہبت عنایت فرماتے ہیں، اس کو موہبت ہی کہا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب، وہ سارے جوابات اپنی جگہ صحیح ہے کہ وہ عرب کا معاشرہ تھا اور اس میں اتنے سال میں لڑکی یا عورت اس قابل بن جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس آیت پر آ کر رکنا پڑتا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ زمانے کو جواب دینے کے لیے وہ ساری باتیں ہیں جو آپ نے اس وقت سامنے رکھی، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے 55 سال کی عمر کے بعد یہ تعدد ازدواج کا سلسلہ شروع فرمایا تھا، اس میں آپ کے سامنے وہی تشریعی پہلو تھا۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں تشریعی حیثیت کا ابھی آغاز زیادہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ مشرکین قریش ان سے ان کے مظالم کے تلے زندگی گزر رہی تھی، اور نہ جانے آپ کو معلوم ہے باجماعت نماز کی بھی مشروعیت نہیں ہوئی تھی، روزے اور حج وغیرہ کے بھی
لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد استحکام ہوتا گیا تشریح کے بعد میں، تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کا انتخاب کیا۔ ابن حجر نے اس پر بہت اچھی روشنی ڈالی ہے۔ ہمارے مشکات اور دور حدیث شریف کے طلباء کو میں اس کی تلقین اور تاکید کرتا ہوں کہ فتح الباری میں وَمِنْ حِکْمَةِ اسْتِكْثَارِهِ صلی اللہ علیہ وسلم الازواج میں جو 10 حکمتیں بیان کی ہیں، واقعتاً وہ ایک ایک حکمت قابل غور ہے، اور پھر اس کو کھول کر انہوں نے ایک ایک بیوی کے انتخاب کی الگ الگ وجہ بھی بیان فرمائی۔ اجتماعی وجوہات پر تو روشنی ڈالی، لیکن الگ الگ حکمتیں بھی بیان فرمائی۔ حضرت عائشہ کے باب میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کو حفظ، اور دیکھو آپ بڑے درجے کے طلباء سمجھتے ہو کہ روات میں یا اسلاف میں جن پر حدیث شریف کا غلبہ ہوتا ہے ان پر فقاہت کا غلبہ نہیں ہوتا۔ میں نہیں بولتا کہ وہ فقاہت میں پورے ہوتے ہیں، اور جن پر فقاہت کا غلبہ ہوتا ہے وہ اس سلسلے کی طرف اتنا زیادہ اعتنا نہیں کر پاتے۔ اسی لیے جب ایک آدمی پر حدیث شریف کا غلبہ ہو جاتا ہے، میں لفظ غلبہ سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، تو پھر وہ ظاہری لفظ پر بھی اپنے کچھ تفردات قائم کرتا ہے، اور اگر اس کو فقاہت نصیب ہو جائے، جیسے یہ نعمت اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے مقتدی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پوری ٹیم کو نصیب فرمائی، جو 40 افراد پر مشتمل ٹیم تھی، جزاہ اللہ عنا احسن الجزاء، بالخصوص حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عائشہ کو ان دونوں میں یکساں مقام حاصل تھا، حفظ، ضبط، اتقان، ان میں تو حضرت عائشہ اپنے آپ تھی، لیکن ابھی آپ نے سنا ایک طالب علم حضرت عائشہ کے مقام اجتہاد کو بیان کر رہا تھا، ایک طالب علم حضرت عائشہ کے اسرار شریعت اور رموز شناسی کو بیان کر رہا تھا۔ اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ حضرت عائشہ کی شخصیت جامع شخصیت، حفظ میں، ضبط میں، اتقان میں اور طبقات روات میں بحث آتی ہے کثرت ملازمت الشیخ۔ حضرت عائشہ کو حضور کی ملازمت وہ اردو والی ملازمت یہاں مراد نہیں ہے، یہ بھی بطور فائدے کہ آپ کو کہتا چلوں کہ ذرا زبان کو سننے کی بھی عادت ڈالیں۔ آپ حضرات کی تقریریں سننے کے بعد ایک مختصر سا تأثر یہ پیش کر رہا ہوں کہ اردو میں تلفظ کی ادائیگی یہ آپ کے معیار کا پتہ دیتی ہے، اور تلفظ کی ادائیگی کے لیے اور کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے کسی لفظ، اردو میں بھی اعراب کے مسئلے آ جاتے ہیں، اعراب کا تعلق حساسیت لیے ہوئے ہے عربی زبان میں بہت زیادہ، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن اردو میں بھی کبھی کبھی مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کو سیکھنے کے لیے آپ کو اپنے اساتذہ کرام کی تقریر کو توجہ سے سننا چاہیے کہ یہ اساتذہ درس میں کس لفظ کو کس انداز میں بولتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کے حوالے سے ایک بات بار بار ارشاد فرمایا کرتے تھے، انما اللغۃ بالسماع یا عبد اللہ، کہ اللہ کے بندے زبان کا تعلق سننے سے، سنیے اور اچھی کتابوں کا مطالعہ کیجیے تاکہ اردو مضبوط ہو۔ یہ اردو انجمن کے پلیٹ فارم سے جلسہ ہو رہا ہے، اس لیے میں ذرا اس پر زیادہ زور ڈالوں گا، انادی کا جلسہ نہیں ہے، اس لیے اردو کے باب میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری ہندوستان کی متداول زبان، مروج زبان، مستعمل زبان یہ اردو ہے۔ اس میں آپ کو مہارت پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں کون سا لفظ کس موقع پر کس انداز میں بولا جاتا ہے اس کی طرف بھی
آپ توجہ دیں گے. بہرحال ہماری بات چل رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں، اور اس میں میں نے آپ کو بتلایا کہ حضرت عائشہ کو کچھ مقامی امتیازات اور اختصاصات حاصل تھے. ابو داؤد شریف کا سبق پڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ ایک حدیث شریف پر سے گزرا تو ذہن میں دستک دی میری فکر و نظر کو. ایک باب آتا ہے، آپ حضرات کے سامنے سے ضرور گزرا ہوگا. میری پوری گفتگو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، مشائخ سے میں بالکل اس وقت اپنے آپ کو ذرا بھی مخاطب کرنے کا نہ اہل پاتا ہوں اور نہ اہل ہوں. ایک بحث آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تفرد ہے کہ وہ بڑی عمر میں بھی دودھ پلا کر حرمت رضاعت کو ثابت کرنے کی قائلہ تھی. ہم لوگ تو یہ پڑھتے ہیں کہ 2 سال کی عمر ہو بس لا رضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم، اور انما الرضاعۃ من المجاعۃ وغیرہ وغیرہ، اور والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. لیکن ایک موقع ایسا آپ آتی ہے وہاں راوی نے ایک وضاحت کی ہے. ابو داؤد شریف کے کتاب النکاح میں ذرا آپ پڑھ لینا، جہاں رضاعت الکبیر کے نام سے باب قائم کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ جن صحابہ کو اپنا علم دینا چاہتی تھیں اور جن کو اپنے تلمذ کے شرف سے سعادت مند بنانا چاہتی تھیں، ان کے لیے یہ نظام بنایا تھا حضرت عائشہ نے کہ ان کے بھتیجوں بھانجوں سے ان کا رضائی رشتہ قائم کر دیا جائے تاکہ ان کے توسط سے حضرت عائشہ ان کی رشتہ دار بن جائیں رضائی، اور پھر حضرت عائشہ مشافہتاً انہیں جو کچھ علم دینا چاہتی ہے وہ اس میں بھی غالباً تکوینی نظام کام کر رہا ہے. تشریح اپنی جگہ رضاعت الکبیر وغیرہ کی ہے، لیکن حق تعالی شانہ نے حضرت عائشہ کے دل میں بات ڈالی کہ وہ اپنے پاس موجود علم اور فقاہت کو زیادہ پھیلانا چاہ رہی تھی. اور حضرت ابو ہریرہ کا معاملہ بے شک اپنی جگہ ہے، ان کے بعد اس امت کے لیے تشریعی پہلو میں سب سے بڑا احسان، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا حضرت عائشہ کے باب میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے باب میں تشکیک اور تضعیف پیدا کر دی جائے تو شریعت پر حملہ ہو رہا ہے. اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس زمانے میں آپ ان پہلوؤں کو کثرت مطالعہ کے ذریعے اپنے ذہنوں میں رکھیں. اور طلبہ عزیز سے ایک سفارش یہ بھی کر رہا ہوں کہ اپنے پاس ایک اضافی کاپی رکھنی چاہیے اپنے کتب خانے میں ذاتی، اور اپنے جیب میں ڈائری رکھنی چاہیے. کبھی کبھی اساتذہ دوران درس الہامی طور پر یا اپنے برسا برس کے مطالعے کے نچوڑ کے نتیجے میں ایک جملہ کہہ جاتے ہیں. آپ کے سامنے ایک نصف صدی سے زائد خدمت حدیث کرنے والی شخصیت حضرت مفتی محمد صاحب ادام اللہ ذلہ علینا وعلیکم بارک اللہ فی حیاتہم، اور اسی طرح کبار اساتذہ تشریف فرما ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محتمم صاحب کو بھی فکر رسا سے نوازا ہے. دیگر آپ کے اساتذہ کرام ہیں جو برسا برس سے حدیث شریف پڑھاتے ہیں. ہمارے طلبہ کبھی کبھی توجہ نہیں دیتے کہ سبق میں کون سا جملہ اساتذہ نے دفع دخل مقدر کے طور پر کہا. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ دخل مقدر بھی آپ کے سامنے ذکر کرے، جیسے صاحب جلالین دخل مقدر کرتے نہیں، دفع دخل مقدر کرتے ہیں. صاحب نور الانوار اعتراض قائم کیے بغیر جواب دے دیتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم یہ اٹھائیں اور اردو میں جائیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن کا حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس میں بھی بین القوسین بہت سے سوالات کے جوابات ہیں. وہ کون سے سوال کا جواب ہے یہ ہمارا دماغ کام کرنا چاہیے. لہذا پنجم میں پہنچنے کے بعد وہ طلباء میں ایک لفظ چلتا ہے گستاخی کی معافی کے ساتھ، رٹا لگانا، یعنی رٹنا. یہ رٹنے کا دور چہاروں تک تو اسی قدر ٹھیک ہے،
ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ صوم سے ہی علوم اور فنون ان کے درمیان فرق کر کے پھر علوم کے باب میں فہم کو کام میں لانا چاہیے۔ تو یہ جو اس وقت اعتراضات اٹھ رہے ہیں اس کے لیے آپ کی حضرات کو میدان میں آنا ہے۔ مدارس کا احسان ہے کہ ایسے موقعوں سے آپ کو پلیٹ فارم فراہم کیا جاتا ہے اور آپ کے پاس کچھ تیاریاں کروا لی جاتی ہیں تاکہ آپ کے پاس ایک مواد رہے۔ آج جتنی بھی تقریریں ہوئیں ہمارے طلباء کو ان سب تقریروں کی زیروکس ذاتی مصارف سے کروا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ زندگی میں کبھی بھی یہ کام آ سکتی ہے، داشتہ بکار آیت، اس کی طرف توجہ دیجیے، مطالعہ خوب کیجیے اور اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کیجیے، اس لیے کہ اس میں ہے نا، میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے اور نیا رنگ چڑھنے کے لیے زنگ کی ذات کے نقطے کو پہلے مٹانا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ زنگ رنگ بنتا ہے۔ تو وہ زنگ کو اکھاڑا جا رہا ہے، زنگ کو اس طرح کی وعسا ان تکرہو شیئن والے معاملات کر کے اس کو پھینکا جا رہا ہے اور وہ نقطہ ہٹنے میں تھوڑی دیر لگے گی، تب جا کر رنگ چڑھے گا۔ اس کے لیے کام آپ سے ہی لیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے اور آپ کو تیار کرنے والے اساتذہ اور ان کو مہمیز دینے والی انتظامیہ اور ان اساتذہ کرام میں خود وہ صلاحیتیں اور فکر پیدا کرنے والے اساتذہ کرام کو حق تعالی شانہ طول عمر مع البرکت والعافیت نصیب فرمائے۔ یہ دو چار باتیں تھیں اور لگے ہاتھ رات میں اور صبح سویرے وہ مذکرۃ حفظ الحدیث کے باب میں بھی کچھ مذاکرے کا موقع ملا۔ واقعتاً طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہترین طریقے سے طلباء نے حدیثوں کو یاد کیا ہے، یعنی اندازہ ہوا کہ ادارے میں پڑھنے والے طلباء کا ذہن کتنا تیز ہے، ماشاءاللہ ان کا حافظہ کتنا مضبوط ہے۔ بہترین انداز میں انہوں نے احادیث کو یاد کیا اور تأثرات کے لیے مجھے رات میں کہا جا رہا تھا تو میں نے مولانا کو بھی سنایا کہ رات کی مجلس میں میں نے کچھ طلباء کو دیکھا کہ مذکرے میں جو ترجمہ لکھا ہوا تھا طلباء نے اس کا التزام نہ کرتے ہوئے اپنی فہم سے بھی ترجمہ کیا۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ طلباء حدیث شریف کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کا اچھا ترجمہ اپنی طرف سے بھی صحیح اور صواب والا ترجمہ کر رہے ہیں۔ بس اس میں ایک ہی بات ہے کہ حدیث کیا پیغام دینا چاہتی ہے، اور آئندہ اگر اس کا بھی تھوڑا سا اضافہ ہو جائے اوپر کے درجات کے لیے ما یستفاد من الحدیث کا، تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا۔ اس سلسلے میں بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ حق تعالی شانہ ہم سب کو غیرت ایمانی، احساس ذمہ داری اور حمیت اسلامی نصیب فرمائے۔ اور میں شکر گزار ہوں حضرت محترم صاحب حضرت الاستاذ دامت برکاتہم کا کہ مجھ جیسے بے بغاوت اور حقیر کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باب میں دفاع کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کے باب میں میرا انتخاب کر کے مجھ کو کچھ ثواب کمانے کا موقع نصیب فرمایا۔ ای دعا ازمن و ازجل جہاں آمین بات، وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔